بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میر تقی میر کی غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چل۔ میر محمد تقی نام، میر تخلص آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی متقی تھا جو ایک درویش تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سید امان اللہ کی رحلت کے بعد ان کی تربیت والد نے کی، مگر وہ بھی جلد ہی چل بسے تو میر کی پریشانیوں کے دور کا آغاز ہوا۔ تلاش معاش کی فکر دہلی لے گئی۔ پہلے ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، پھر اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج الدین آرزو کے پاس رہے، مگر ان کی بدسلوکی کے باعث یہ گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں نے جب دہلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ تو ناچار لکھنؤ چلے گئے اور نواب آصف الدولہ کی سرکار میں ملازم ہو گئے، مگر جی نہیں لگا تو واپس دہلی چلے آئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزاری۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سی اصناف میں طب آزمائی کی ہے، مگر ان کی شناخت غزل سے اور غزل کی شناخت ان سے ہے۔ انہوں نے غزل میں سادہ بیانی کو شعار بنایا اور اس میں وہ سوز و گداز اور تاثیر پیدا کی کہ بڑے بڑے اساتذہ نے انہیں اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ ان کی زبان شستہ، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ ان کے یہاں عاشقانہ مضامین اور غم و الم کی بہتات ہے۔ تصوف کے مضامین بھی موجود ہیں اور اپنے عہد کے معاشرتی حالات کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ غزلوں کے 6 دیوان اور کئی مثنویاں ان کی یادگاریں ہیں۔ غزلوں کا مجموعہ کلیات میر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کو اس کے جو غزل کے مزید لیکچرز ملیں گے، اس میں آپ ان ایسائلز کو بھی حل کر سکیں گے اور ان تمام ایسائلز کے جواب آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالوں براہ راست بالواسطہ کثیر الجہت کے جوابات دے سکے۔ یعنی کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ مصنف شاعری کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جواب دے سکیں۔ غزل کی شاعری میں مطلع اور مقطع کی شناخت کر سکیں گے اور اس کا فرق سمجھ سکیں گے۔ عبارت کا درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ مختلف سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع پر اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پر مبنی تقریر لکھ سکیں گے۔ اصناف نظم کے محاسن، علم بدیع، تلمید، صنعت تکرار، صنعت تضاد، علم بیان، کنایا، مجاز مرسل کو شناخت کر سکیں گے۔ مختلف تحریری سرگرمیوں میں الفاظ کے درست املاء کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نظر ثانی، ادارت، پروف ریڈنگ کر سکیں۔ اب آگے ہم جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم اشعار کی تشریح کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے آپ اس میں کن اہم نکات کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ بے شک پنجاب بورڈ کی ہیں یا فیڈرل بورڈ کے، آپ کو تمام آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہ لیکچرز تیار کیے جائیں گے، اور آپ کو ہر چیز کے حوالے سے بہترین آگہی ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی چیز آپ کو اچھی لگی ہے اور مزید کیا میں اس میں بہتری لا سکوں۔ شکریہ۔